کرام آج ایک ایسی ہستی کا ہم ذکر پاک کر رہے ہیں اور ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کا نام آتے ہی تمام اہل علم، بڑے بڑے امام جو ہیں ان کی گردن احترام سے جھک جاتی تھی، اور آج بھی اسی طرح دنیا میں جب ان کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو ان کی علمی عظمتوں کے اعتراف میں اہل علم کی اور اہل دانش کی، اہل حکمت کی گردنیں جھک جاتی۔ یہ ہستی وہ تھی جو تمام فقہاء اور مجتہدین کے رئیس تھے، ماہرین حدیث کے امام تھے، عابدوں کے رہنما تھے، زاہدوں کے قافلہ سالار تھے اور صوفیوں کے پیشوا تھے، جو یعنی علم کے استاد تھے۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی ہے جن کی پیدائش کی بشارات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور جن کے وصال پاک کی جو ہے اشارہ بھی ہمیں حدیث پاک سے ملتا ہے کہ رحمت کونین، بلکہ میں کہوں رحمت اقوان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا 150 ہجری کے بعد دنیا کی زینت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہستی وہ تھی جن کے شاگردوں میں فضیل بن عیاض جو اولیاء کے سردار، جن کی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ نے بڑی تعریفیں کی ہیں، داؤد طائی جن کے شاگردوں میں شامل تھے، عبداللہ بن مبارک تھے، امام وقی تھے، ابراہیم بن ادم تھے، امام ابو یوسف تھے، امام محمد تھے۔ ان کی عظمت کے اعتراف کے لیے یہ اسماء گرامی ہی کافی ہیں، اور پھر یہی نہیں، امام شافعی جیسی عظیم شخصیت اور امام یہ کہیں کہ مجھے جب کوئی مشکل درپیش آتی میں ان کے مزار پہ جا کے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ وہ میری مشکل حل فرما دیتے۔ یہ وہ عظیم ہستی تھی جنہوں نے 800 شاگرد ایسے تیار کیے، جن میں سے 50 جو تھے وہ چیف جسٹس رہے اپنے دور کے، اور وہ 800 ایسے تھے جنہوں نے دنیا بھر میں اس علوم کے جو تھے چشمے وہ بہا دیے، اور ان کے شاگردوں کی اتنی عظمتیں ہیں علمی کہ اسی پہ والیوم انسائکلوپیڈیاز بن سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہستی وہ تھی جو محبان اہل بیت تھے، اہل بیت کی محبت میں جن کو جیل میں ڈالا گیا اور ہر روز جن کو 30 کوڑے لگائے جاتے تھے۔ امام نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کا ساتھ دیا، سیدنا ابراہیم کا ساتھ دیا، اور اہل بیت کی محبت، اور پھر امام جعفر صادق سے علوم و معرفت کی جو تھی وہ کلزم حاصل کیے اور آگے پھر دنیا میں بانٹا۔ آج دنیا کا کون سا ملک، کون سا خطہ ہے جہاں پہ اس ہستی پاک امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے، ان کی فقہ کے ماننے والے نہیں ہیں، ان کی فقہ کے اوپر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں؟ آپ ترکی سے شروع ہو جائیں اور چین تک چلے جائیے، اور دنیا بھر کے ممالک میں جہاں آپ جائیں گے فقہ حنفی کے ماننے والے آپ کو وہاں ملیں گے، عظیم عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ وقت منصور نے کافی سارے درم و دینار دے کر بھیجے، ان کا خیال تھا کہ امام صاحب اہل بیت کی جو حمایت کرتے ہیں اس سے باز آ جائیں گے۔ آپ نے وہ پیسے واپس کر دیے، اس نے بہت اصرار کیا، آپ نے کہا نہیں، یہ دنیا کی طرف مجھے تم راغب نہ کرو۔ پھر جب سختی کی، اس نے آ کے پوچھا کیوں نہیں آپ لیتے، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تم بیت المال سے مجھے دے رہے ہو، نہ تو میں سپاہی ہوں کہ میں سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہوں، تو مجھے یہ وظیفہ دو، نہ میں فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اتنے شاگردوں کے، سینکڑوں شاگردوں کے وظائف لگائے ہوئے تھے، غرباء کی مدد کرتے تھے، اور لوگ ان کے پاس کروڑوں روپے کی امانتیں رکھتے تھے۔ سارے بغداد میں ان سے زیادہ کوئی ایماندار آدمی اس دور میں ان کو نہیں نظر آتا تھا، اتنا ان پہ ان کو لوگوں کو اعتماد تھا ان کی ذات پر۔ تو ناظرین کرام، امام اعظم ابو حنیفہ، اتنے بڑے امام، اللہ تعالیٰ نے جن کو اتنی ذہانت عطا کی تھی، 12 لاکھ سے زیادہ، تقریباً 13 لاکھ مسائل آپ نے حل فرمائے، لکھوائے، اور فقہ حنفی کی جو تدوین اور ترتیب ہے یہ آپ کے دور میں ہوئی۔ وہی امام اعظم حنیفہ جن سے تمام اماموں نے جو ہے فیض حاصل کیا ہے، ان کی تعریف میں امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، اور اولیاء کرام تو سارے، اور پھر سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ فرمائیں کہ میں سیدنا بلال حبشی کے مزار پر انوار پہ لیٹا ہوا تھا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ نے ایک بڑا حسین بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے شہر کا امام ہے، یہ تمہارا امام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ شان ہے۔ اور پھر ایک جو بزرگ تھے حضرت یا انہوں نے جب دیکھا خواب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ قیامت میں تو کروڑوں لوگ، اربوں لوگ ہوں گے، تو ہم آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں، ابو حنیفہ کے علم کے پاس مجھے تلاش کرنا۔ ناظرین کرام، ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، ان کا زہد، ان کا تقوی، جب کعبۃ اللہ میں گئے تو کعبۃ اللہ میں ساری رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور مسلسل آہوزاری اور آنکھوں سے جو تھے وہ چشمے رواں ہوتے تھے ان کے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ حاضری دیتے تھے وہ دیکھنے والا منظر ہوتا تھا۔ ان کے اتنے واقعات ہیں، اتنی کرامات ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے علم پہ بات کرنے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں میرے جیسا کم علم تو جرت ہی نہیں کر سکتا۔ میں نے آج کوشش کی ہے، شیخ الحدیث ہیں اور ادیب ہیں، شاعر بھی باکمال ہیں، درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، روحانی شخصیت صاحبزادہ محمد محب اللہ نوری صاحب آج میرے مہمان ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے نیاز مند اور ان کے شاگردوں میں سے میں کہوں ان کے مریدوں میں سے میرے سپر اسٹار ہیں پروفیسر محمد اعظم نوری، اور ان کے ساتھ ماہر اقبالیات اور درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی۔ آپ تینوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں صاحبزادہ محمد محب اللہ نوری اور حنفی، جی امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قاری صاحب، آپ نے بڑے جامع الفاظ میں
اور آپ کی شخصیت کا، امام اعظم کی شخصیت کا تعارف کروایا ہے۔ بلا شبہ امام عالی مقام امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملت اسلامیہ کے عظیم صوفی، عظیم عالم اور عظیم امام تھے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ نبوت اور صحابیت کے بعد کسی انسان کے اندر جتنے اوصاف اور فضائل ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا جامع آپ نے یہ فکرہ کہہ دیا۔ اور آپ کو جو علم کی بات آپ کر رہے تھے تو یہ علم سارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تھا، سبحان اہل بیت اطہار کا اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا فیضان تھا۔ سبحان اللہ۔ سیاستہ میں یہ حدیث ہے، اور خاص طور پہ بخاری شریف اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کرام، اور جب یہ آیت اتری سورہ جمعہ کی والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ یعنی صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام کا براہ راست فیضان ملا، اور حضور کے بعد یہ فیضان کچھ اور لوگوں تک پہنچے گا جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں نہیں آئے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے معلوم؟ تو آپ نے پوری محفل میں نگاہ دوڑائی اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے سر پر ہاتھ رکھا سبحان اللہ، اور فرمایا کہ لو کان الایمان، اور دوسری روایت میں لو کان العلم عند الثریہ لنالہ رجال من ہؤلاء من قوم ہؤلاء، اگر دین یا علم آسمان کے ستاروں پر بھی ہوگا، سریا کے پاس بھی ہوگا، سریا کے پاس بھی ہوگا، پروین جس کو کہتے ہیں جی، تو یہ اس کی قوم میں سے، یعنی سلمان فارسی کی قوم سے، اس علاقے میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو وہاں سے بھی ایمان اور دین کا علم جو ہے اس کو لے کر آ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کی مصداق کون ہے؟ بہت سے لوگ ہیں، لیکن اس کا اولین مصداق امام جلال الدین سیوطی جو خود شافی تھے، اور امام ابن حجر حیثمی فرماتے ہیں کہ فی معجزۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث اخبر بما ستیقع، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ ہے کہ آپ نے آنے والے واقعات کی خبر دی، اور اس کے مصداق کون ہے؟ ابو حنیفہ امام اعظم۔ اس کے سبحان اللہ، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ اس کے مصداق ہوئے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے، اور جبریل امین نے کہا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر گندم کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہو اور حضرت لقمان ان پر بیٹھ جائیں اور حکمت اور دانائی کی باتیں شروع کریں اور ساتھ ساتھ گنتے جائیں تو گندم کے ڈھیر کے دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن علم اور حکمت کی باتیں لقمان کی ختم نہیں ہوگی۔ وہ بات کر کے گئے تو حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں ایک رشک پیدا ہوا کہ داؤد علیہ السلام کی امتی اس کی یہ شان ہے۔ ابھی یہ دل میں خیال ہی آیا کہ جبریل پھر حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ حبیب یہ تو داؤد علیہ السلام کی امتی لقمان کی بات تھی، آپ کی امت میں نعمان ہوگا جس کی شان یہ ہے کہ گندم کے کتنے ڈھیر کیوں نہ ہوں ان پر بیٹھ کر وہ فقہ کے مسئلے بیان کرتا جائے تو گندم کے ڈھیر ختم ہو جائیں گے، لیکن ابو حنیفہ کی جو فقاہت ہے اور علم ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ واہ 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 واہ، اتنی یہ تو کوہ صفا علم کا جی۔ اس ایک واقعہ جو آپ نے اسی کو آپ بلائیں جو آپ بات فرما رہے تھے داتا علی گنج داتا سر کے والے تھے کہ آپ نے خواب میں یا بزرگ تھے ان کو زیارت ہوئی، یا رسول اللہ آپ کو کہاں تلاش کریں؟ اور میں اندا علم ابی حنیفہ، کہ ابو حنیفہ کے علم کے پاس تلاش کریں، نہیں وہ میرا علم کا فیضان ہے۔ واہ جی پروفیسر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلو۔ غیث صاحب قبلہ، یہ ہمارے لیے بہت ہی پرنور سعادت ہے کہ ہمیں ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنے کا شرف مل رہا ہے کہ جن کو حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے اتنے مٹھاس بھرے القابات عطا کیے کہ ایک ایک لفظ قلب و باطن میں اترتا چلا جاتا ہے۔ امام امامہ، مقتدائے سنیہ، شرف فقہا، عز عالمہ، یعنی حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ جیسی شخصیت جن کو ان لفظوں سے ٹریبیوٹ پیش کرے، اس ہستی کی عظمتوں اور رفتوں کے عالم کیا ہوں گے۔ میں یہاں پر ایک چیز ناظرین کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی جو بچے ہیں یا بچیاں اولادیں ہیں ہماری، ان کی تربیت میں اس پہلو کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے حالات زندگی میں باقاعدہ کم و بیش ہر سیرت نگار نے آپ کی جنہوں نے لکھی یہ بات لکھی، انہوں نے کہا کہ آپ کے دادا آپ کے والد گرامی کو بہت بچپن میں حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے کے گئے۔ ابھی وہ بالکل بچے تھے، آپ کا نام نعمان ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام ثابت ہے، اور آپ کے دادا کا نام بھی جو ہے وہ پہلے زوتا تھا اور بعد میں پھر ان کا نام بھی نعمان رکھا گیا، تو آپ کا نام دادا کے نام پہ رکھا گیا۔ تو گویا آپ کے دادا آپ کے والد گرامی حضرت ثابت کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے گئے اور وہاں پہ جا کر دعا کی درخواست کی۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے بڑی عجیب سی دعا دی، یعنی دیکھیے ان کی نگاہیں کہاں دیکھ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس بیٹے کو بھی برکت دے اور آگے اس کی اولاد کو بھی برکت دے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ابھی وہ چھوٹا سا بچہ ہے تو کبھی بھی دعا دینے والا بچے کے آگے بچے کی بات نہیں کرتا، صحیح بات، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کو بھی برکت دے اور اس کی اولاد کو بھی برکت دے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے پوتے حضرت اسماعیل بن حماد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ نحن نرجو ان یکون اللہ تعالی قد استجاب لعلی فینا ببرکت، وہ کہتے ہیں وہ جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا دی تھی نا، ہمارا یقین ہے کہ ہمارے خاندان کو اس دعا کی برکات نصیب ہوئی ہیں۔
اور میرے دادا جو ہیں وہ جس مقام پہ علم کے پہنچے ہیں یہ اس دعا کا فیضان ہے، اس دعا کا فیضان ہے۔ آپ تو ساتھ تھے جب ہم امام اعظم رحمۃ اللہ کے حاضر ہوئے، الحمدللہ، کیا کیف تھا وہاں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے تو یہ بھی سعادت ملی 2 سال پہلے جب میں گیا تھا تو بس ہم 4-5 دوستی تھے وہاں پہ۔ بلکہ میں اس کیف کو یوں بیان کرنا چاہوں گا کہ باقی تمام مزارات پہ سوائے حضور غوث پاک غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، چونکہ وہاں پر تو مستقل قیام تھا نا، حاضری تھی، باقی ہر جگہ پہ ایک بار گئے ہیں، لیکن ہمارے قافلے کے اکثر دوست جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار اقدس پہ 2 بار گئے ہیں، اور 2 سے بھی زیادہ بار گئے ہیں۔ تو نبی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کافی دیر وہاں پہ جا کے جو ہے وہ بیٹھے رہے۔ یہاں پر میں ان کے علم کی طرف راغب ہونے کی بات بھی کرنا چاہوں گا کہ وہ جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، اس کے فیوز و برکات کیا ہوتے ہیں کہ انعام یافتہ بندوں کی صحبت، سنگت، مجلس، ان کی نگاہ میں آ جانا انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ خود فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو علم کی طرف میرا میلان ہے، اس کا سبب وہ بیان کرتے ہیں کہ میں چونکہ بہت بڑے تاجر تھے، ریشمی کپڑا بنانے کی فیکٹری تھی آپ کی باقاعدہ، 70 کے قریب تو دکانیں تھی آپ کی، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا اللہ رب العالمین نے دنیاوی اعتبار سے ان کو نوازا ہوا تھا۔ تو آپ ڈیلی اپنی شاپ پہ اور اپنے اس بزنس کے لیے جاتے تھے، تو راستے میں ایک دن حضرت امام شافعی سے ملاقات ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے محدث تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت جوان ہے، تو دیکھ کے انہوں نے ایک دن روک لیا، کہا بیٹا کہ آپ ڈیلی کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے بزنس کے لیے جاتا ہوں، میرا بزنس ہے، کاروبار ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو سمجھتا تھا تم کسی صاحب علم کی مجلس میں بیٹھنے جاتے ہو۔ انہوں نے کہا جی نہیں، میں تو اپنے بزنس کے لیے جاتا ہوں۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ علیک بالحفظ مجالست العلماء، تم علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، انی رآ فیک یقظۃ و حرکۃ، فرمایا میں تمہارے چہرے میں اور تمہاری اس جبین میں بہت زیادہ صلاحیت دیکھ رہا ہوں، ایک نور دیکھ رہا ہوں، ایک بیداری دیکھ رہا ہوں، اور تم علم میں بہت آگے جاؤ گے۔ کہتے ہیں بس وہ جملہ وقع فی قلبی، وہ میرے دل میں بس اتر گیا وہ جملہ جو تھا، جو انہوں نے امام شافعی نے فرمایا، اور کہتے ہیں آج میں جو کچھ بھی ہوں فنفعنی اللہ بہ، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ سارے نفع عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر قدرت نے اصل میں وہ جو آپ حسن انتخاب کی بات کرتے ہیں، وہ آپ نے خواب بھی تو دیکھا تھا نا، اور خواب دیکھ کے کہتے ہیں کہ اتنا وہ میرے لیے ہارریبل ڈریم تھا کہ فافزاتنی، اس خواب نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ کانی انبش قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور ہے اور میں اس کو کھود رہا ہوں۔ کہتے میں تو بہت خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا، لیکن جب میں امام ابن سیرین سے اس کی تعبیر دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مبارک خواب ہے۔ خواب دیکھنے والا ینشر اخبار رسول اللہ و ینشر علم النبوہ، فرمایا جس نے یہ خواب دیکھا ہے وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پھیلائے گا، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم نبوت کا امین بن کر اس سے جہان چار دانگ عالم کو روشن کرے گا۔ مجھے یہاں پر امام اعمش سلیمان بن مہران الاعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی خوبصورت ایک واقعہ اس کا مختصراً میں عرض کرتا ہوں۔ بیٹھے ہوئے ایک دن مجلس میں تو ان سے کسی نے کوئی سوال پوچھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ بھی بیٹھے تھے علیہ الرحمہ، انہوں نے کہا کہ افتی یا ابا حنیفہ، آپ فتویٰ دیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اسی وقت جو تھا وہ اس سوال کا فتویٰ دے دیا۔ تو انہوں نے بڑا حیران ہو کے پوچھا من این قلتا، یہ جو تو نے فتویٰ دیا ہے اس کی دلیل کیا ہے، یہ کس آیت سے یا کس حدیث سے آپ نے استنباط کیا، استدلال کیا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے پہلے ایک بڑا مزہ بڑا جملہ کہا، انہوں نے کہا جی اسی حدیث سے جو آپ ہی نے ہمیں بتائی ہے، اچھا من حدیث حدثناہ انتا، اس حدیث سے جو آپ نے ہمیں سکھائی اور بتائی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کون سی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے وہ حدیث پڑھی اور اس سے استنباط کو بیان کیا۔ تو امام اعمش علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، انہوں نے کہا ہم دوائیاں صرف اکٹھی رکھنے والے ہیں اور آگے کس کو کون سی دوائی دینی ہے طبیب تم ہو۔ اچھا جی، ڈاکٹر طاہر امین تنوری صاحب کے جب عبادت میں مصروف تھے کعبۃ اللہ میں، تو آواز آئی کہ جو تمہاری فقہ پر عمل کرے گا اس کو جنت عطا کر دی جائے گی، یہ آواز آئی، اس کو پڑھ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی بھائی صاحب، بالکل جیسے ابھی اتنا خوبصورت تذکرہ ہوا حضرت امام اعظم کا، امام اعظم کی شخصیت ہماری تاریخ کی وہ شخصیت ہے گائی صاحب قبلہ جو علم ظاہر اور علم باطن کے جامع ہیں، اور ایسی جامع شخصیت ہیں کہ اہل نظر کا اس پہ اتفاق ہے کہ آپ کے علم باطن اور علم ظاہر کی وہی نسبت ہے جو 1 اور 9 کی ہے۔ یعنی آپ کا علم باطن آپ کے علم ظاہر سے 9 گنا بڑا ہوا ہے، اور یہی سبب ہے کہ جن حکمتوں پہ آپ کی نظر پہنچتی ہے دیگر اہل نظر بہت دیر سے پہنچتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ابراہیم ادہم اور داؤد طائی اور بشر حافظ جیسی ہستیاں آپ کے شاگردوں میں ہیں، اتنے آپ کے شاگردوں میں ہیں، وہ صفا علم کے، حکمت کے، اور یہ وہ لوگ ہیں، تو وہ شاگرد ان کے پڑھ کے تو میں تو بالکل یہ وہ لوگ ہیں جو علم باطن کے امام ہیں۔ ہاں جی، عبداللہ بن مبارک ولیوں کے سردار ہیں، ان کے پیروکار دیکھ لیں، یہ علم باطن کے امام ہو کے جب ان کے شاگرد ہیں تو پھر ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ گو کہ آپ کی شخصیت کا یہ پہلو بھی ہے کہ آپ بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے، اس معاملے میں بھی بہت آگے تھے، لیکن اگر آپ کے بچپن کو دیکھیں، امام اعظم کے مزاج کو دیکھیں تو آپ کا مزاج بنیادی طور پہ روحانی و طبع تھا، صوفیانہ مزاج تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں آپ نے ارادہ فرما لیا کہ گوشہ نشینی اختیار کر لیں، دنیا چھوڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے میری سنت کا احیاء کرنا ہے،
تمہیں گوشہ نشینی اختیار نہیں کرنی. آپ نے جب یہ راستہ شروع کیا یہ اس فرمان کی برکت تھی اور اس کی اتباع تھی کہ آپ امامت کے اس درجے پہ پہنچے. اور بھائی صاحب قبلہ آپ دیکھیں کہ داؤد طائی نے جب اپنا علم مکمل کر لیا آپ کے پاس آئے, فرمایا, آپ سے پوچھا کہ مجھے کوئی ہدایت عطا فرمائے, کوئی نصیحت فرمائے, تو آپ نے فرمایا تم نے علم تو حاصل کر لیا, اب اس پہ عمل بھی شروع کرو. کیونکہ جب تک علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو علم ادھورا رہتا ہے, اس کے اندر نور پیدا نہیں ہوتا, اس کے اندر برکت نہیں آتی. یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب علم کو عمل کی سپورٹ ملتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم اور عمل کو اگر الگ الگ نہیں کیا جا سکتا, یہ ایسے ہی ہے جیسے آفتاب اور روشنی, ان کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے. اگر الگ کریں گے نہ روشنی کا وجود بچے گا نہ آفتاب کو آفتاب کوئی کہے گا. سبحان اللہ. آپ نے علم کو عمل سے مزین کرنا ہے تاکہ اس کی برکت اور نور آپ کی زندگی میں آئے. غازی صاحب کے جو مقام ہے تفقہ کے اندر اور قانون اسلام کی تدوین کے اندر, قانون اسلام کے بنیادی اصولوں کو طے کرنے کے اندر, دلچسپ بات میں آپ کو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کے اندر ایک فرقہ ہے ان کا, ایک اسکول آف تھاٹ ان کا ہے جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور وہ حنفی فقہ کے فالوور ہیں. وہ کوئی بھی بات ہو تو اپنے مسائل جو ہے فقہ حنفی سے حاصل کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو حنفی لکھتے ہیں. کوئی نہ کوئی اصول انہوں نے اخذ کیا ہوگا. تو غازی صاحب جو قانون اسلام کا ایک فطری مزاج ہے, جتنے بھی ہمارے یہاں کمپائلیشنز ہوئی ہیں لا کی اور جتنے بھی اسکول آف تھاٹس بنے ہیں لا کے, وہ اگر بتمام و کمال کسی میں ریفلیکٹ ہوا ہے تو وہ امام اعظم کا اسکول آف تھاٹ ہے. سبحان اللہ. اچھا, جو اکابر صحابہ سے آگے سلسلہ چلا تفقہ کا, غازی صاحب یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے. آپ نے جس صحابی کے طریق کو لے کے چلا عبداللہ ابن مسعود ہیں, یعنی عبداللہ ابن مسعود کی جو لینیج ہے فقہ تفقہ کی, اس کے اندر آپ کا آتا ہے اور آپ کا بیس کرتا ہے انالوجی پہ, یعنی قیاس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بتمام و کمال برتا اپنے جورسپروڈینشیل اس کے اندر. اچھا, حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اگر آپ دیکھیں, عبداللہ ابن مسعود کی ہر صحابی کی شخصیت کا ایک امتیاز ہے. جیسے اس صحابی کا آپ نام لیتے ہیں نا, میں ان کا بڑا عاشق ہوں عبداللہ بن مسعود کا. وہ اس صحابی کی شخصیت کا ساری فقہ پڑھی ہے, وہ جو عبداللہ بن مسعود فقہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, جب آپ کسی صحابی کا ذکر کرتے ہیں نا تو ان کی شخصیت کا ایک حوالہ آپ کی ذہن میں آتا ہے. جیسے سیدنا علی ہیں, سیدنا ابوبکر صدیق ہیں, ہر صحابی کا. جیسے عبداللہ بن مسعود کا ذکر کرتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ بکری والا واقعہ. آپ اسلم کے دروازے پہ کھڑے ہیں بطور خادم کے, اور آپ آ جا رہے ہیں اور آپ کے نالین کی حفاظت کسی کے ذمہ ہے تو عبداللہ بن مسعود ہے. پھر قرآن کہیں ابی بن کعب کے بعد جو خوبصورت قرآن پڑھنے والے تھے اور مصعب بن عمیر کے بعد یہ تیسرے نمبر پہ عبداللہ بن مسعود. میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ خدمت رسول کا فیضان ہے جو تفقہ ابو حنیفہ میں رواں دواں ہے. اور بکریاں چرانے والا, ریوڑ چرانے والا, یہودیوں کا غلام, ایک بچہ, اور جب نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتا ہے اس کے مصطفیٰ کی بدولت کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, امام بن جاتا ہے. مجھے لینی ہے بریک. دلچسپ ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں آج کی گفتگو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے. میں سمجھ رہا ہوں جس طرح یہ گفتگو ہو رہی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا وقت جو ہے وقفے کا بھی ہو گیا ہے. جی چاہتا ہے یہ باتیں میرے اسکالر بیان کرتے رہیں, ایک سے ایک بڑھ کے واقعہ ہے. بہت دلچسپ واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے. جب میں آؤں گا درود پاک آپ بھی سنیے, میں بھی سنتا ہوں, ہمارے ساتھ رہیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى. ویلکم بیک ناظرین اکرام. کیا اتنے عظیم وہ لوگ تھے کہ جب آدمی ان کے حالات زندگی پڑھ رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات تو لگتا ہے کہ یہ اتنی بڑی شخصیات, یہ واقعی تھا, اتنا بڑا حافظہ, اتنے بڑے علوم, جن کے شاگردوں میں سے ایک ایک ایسا ہے کہ پوری ملت اس پہ ناز کر رہی ہے, اور جو امام اپنی جگہ پہ ہیں, اتنے لوگ آپ نے تیار کیے. ناظرین اکرام, ان کے احتیاط کا عالم کیا تھا, رزق حلال کے معاملے میں کیا معاملہ تھا. مشہور ہو گیا کہ بغداد میں ایک غریب آدمی کی بکری چوری ہو گئی ہے, آپ نے گوشت کھانا بند کر دیا, 7 برس تک سبزی پہ گزارا کیا اور گوشت نہیں کھایا. لوگوں نے پوچھا حضرت گوشت آپ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ ممکن ہے وہی جو چوری کی بکری ہے وہی کہیں ذبح کر کے اور آ جائے. 7 برس بکری کی عمر ہوتی ہے اوسط طور پہ, عام طور پہ 7 برس نہیں کھائی کہ کہیں وہ چوری کا گوشت نہ آ جائے. یہ احتیاط کا عالم تھا. اور جن لوگوں کو آپ نے پیسے قرض اسنا دیا ہوتا تھا ان کی دیوار کے سائے سے بھی بچ کے چلتے تھے کہ یہ بھی کہیں سود میں شمار نہ ہو جائے. یہ تھے تقویٰ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. ایک سینے میں ہزاروں ولولوں کی کائنات,
ایک انسان میں کروڑوں اہل ہمت کا ثبات، ہر روز 30 کوڑے کھائے برسوں لیکن پائے استقلال میں ذرا لغزش نہیں آئی، بال برابر ادھر ادھر نہیں اٹھے۔ اس لیے جب ہم حق کی بات کرتے ہیں، ناموس رسالت کی کرتے ہیں، ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں امام اعظم حنیفہ کو پڑھا ہوا ہے، کیسے ہم ہل نہیں سکتے؟ ہم نے مجدد الثانی کو پڑھا ہوا ہے، ہم ہل نہیں سکتے؟ ہم نے کربلا کے سارے واقعات پڑھے ہوئے ہیں، ہم کیسے ہل سکتے ہیں؟ اور پھر مولانا فضل خیر آبادی کی فکر اور احمد رضا کی فکر ہم نے پڑھی ہوئی ہے، تو اس لیے ہل نہیں سکتے۔ جی ابھی آپ حدیث آپ اس فکر کے وارث ہیں جو اپنا مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی۔ ابھی آپ حدیث کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث بھی تھے۔ آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کو بہت اہمیت ہے، تو امام بخاری کا جو سرمایہ ہے حدیث کا، اس میں سب سے زیادہ جس بات پر فخر ہے انہیں وہ ثلاثیات ہیں، یعنی وہ حدیث جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری کے درمیان 3 واسطے آتے ہیں، ان کو ثلاثیات کہتے ہیں۔ وہ 22 حدیثیں ہیں، ٹھیک، ان 22 میں سے 20 حدیثیں وہ ہیں جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یعنی 11 حدیثیں ان ثلاثیات میں سے 11 حدیثیں تو مکی بن ابراہیم کی ہیں اور وہ براہ راست امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اسی طرح 6 حدیثیں جو ہے وہ اور ایک صاحب کی، اور یعنی 22 میں سے 20 حدیثیں جو ہیں۔ پھر مسند امام اعظم اتنی بڑی کتاب ہے، پتہ نہیں کہاں سے جعل ہونے کی بات نکالی ہوئی ہے۔ جب فقہ ہم کہتے ہیں تو فقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کا نچوڑ۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر ائمہ جو ہیں ان کی ایک حدیث کو لے لیتے ہیں اور باقی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہوتا ہے کہ حتی الامکان وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حدیث کی تطبیق کی جائے۔ مثال کے طور پہ کچھ بعض میں آتا ہے کہ سر کے برابر ہاتھ کھڑے اٹھائیں نماز شروع کرتے ہوئے، بعض میں آتا ہے کندھے کے برابر، بعض میں آتا ہے کانوں کے برابر۔ امام اعظم نے ان تینوں حدیثوں کی تطبیق دی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر کریں اور یہ کانوں کی یہ انگوٹھے جو ہیں یہ کانوں کے لو کے برابر رکھیں، اس طرح آپ کریں گے تو تینوں حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ انگلیوں کی سریں جو ہیں وہ سر پہ لگے گی، یہ جو آپ کی کلائی ہے یہ کندھے پر لگے گی، اور آپ کے انگوٹھے جو ہیں وہ کانوں پر لگیں گے۔ تینوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ جو ہے سفر کی حالت میں روزہ رکھنا وہ نیکی نہیں ہے، گناہ ہے۔ اچھا، ایک میں آتا ہے کہ بڑا ثواب ہے، قرآن بھی کہتا ہے وان تصوموا خیر لکم۔ تو آپ نے تطبیق کی ہے حدیثوں کے درمیان، آپ نے فرمایا کہ اگر سفر ایسا ہے جس میں بڑی مشقت ہو تو پھر روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور اگر سفر ایسا ہے کہ جس میں عام سہولت ہے تو پھر روزہ رکھنا بہتر ہے۔ یعنی حتی الامکان آپ یہ کوشش کرتے تھے اور عقل کو اپیل کرتے پھر لوگ تانا دیتے ہیں کہ وہ قیاس پر وہ مات قیاس نہیں تھی، وہ تو حدیث کا اثر اور خلاصہ جو پیش کرتے ہیں۔ پھر آپ کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ پہلو بھی میں چاہتا ہوں کہ اس پر بات آ جائے ضرور۔ حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے، فرید الدین عطار نے، آپ نے اس واقعے کو لکھا، فرماتے ہیں کہ جب آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے کیا السلام علیکہ یا سید المرسلین، سبحان اللہ، سبحان یا سارے رسولوں کی سردار آپ کو سلام ہو۔ روضہ عطر سے قبر عطر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا امام المسلمین، واہ 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 سبحان اور وہ آپ کا جو قصیدہ ہے جو آپ نے حضور کی بارگاہ یا سید السادات جیتوں کا قاصدہ جو حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں جیسے حضور کو سنا رہے ہیں اور حضور سن رہے ہیں، اس میں آپ کا عقیدہ بھی واضح ہے کہ آپ نے یا سید السادات کہہ کر پکارا اور پھر جیتوں کا قاصدہ کہہ کر یہ بتایا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبی کی نیت کر کے جائیں۔ آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ مسجد نبی کی نیت نہیں، حضور کو زندہ سمجھ کر حضور کی بارگاہ میں یوں سمجھے کہ میں قبر پر نہیں آیا بلکہ حضور کی بارگاہ میں آیا۔ اور پھر اس پورے قصیدے کو دیکھیں، انت اللہ دی لولا کما خلق امرؤ، اگر آپ نہ ہوتے تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا، بلکہ انسان ہی نہیں بلکہ پوری کائنات پیدا نہ ہوتی۔ یہ سارا آپ کے عقیدے سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور پھر کردار آپ کا، ابھی کردار کے حوالے سے چونکہ اس وقت تک علم جو ہے اس کا فیضان نہیں ملتا جب تک کہ اس علم پر عمل نہ کیا جائے۔ صحیح، آپ اتنا احتیاط کرتے تھے کہ ایک دن جا رہے تھے، بارش ہوئی تھی تو کیچڑ تھا، آپ کے پاؤں اس پر ایسے لگا، اس سے چینٹے ابھرے اور ایک دیوار پر جا لگے، وہ یہودی کا گھر تھا۔ آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور اس سوچ میں پڑ گئے کہ یہ دیوار اگر میں اس سے ہوں تو دیوار کا کچھ کچی دیوار ہے، اس کی کچھ مٹی گرے گی۔ اب سوچ رہے تھے تو یہودی اندر سے نکلا، تو اس نے اتفاق یہ کہ وہ آپ کا قرض دینا تھا، مقروض تھا۔ اب وہ اس نے سمجھا یہ قرضہ لینے کے لیے آئے، اس نے کہا ٹال مٹول کرنے لگا۔ آپ نے کہا تجھے یہ فکر ہے، اس کو چھوڑو، مجھے تو یہ فکر ہے کہ تیری دیوار پر مٹی لگی میرے پاؤں سے، اب اس کو اتارتا ہوں تو یہ تیری دیوار کا نقصان ہوتا ہے، نہ اتاروں تو بعد میں ماں لگتی ہے۔ اس نے آپ کا یہ کردار دیکھ کر بے ساختہ کہا، اس نے کہا حضور یہ دیوار کی بات بعد میں کریں، پہلے میرے دل کا زنگ اور مٹی اتار دیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جی فیض صاحب، میں یہاں پر حضرت مسعر بن کدام بہت بڑے محدث ہیں، ان کی پہلی ملاقات امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت سے، اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں کہ دخلت المسجد، میں نے مسجد میں داخل ہوا، رأیت رجلا قائما یصلی، دیکھا ایک آدمی کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے نفل، اور تھوڑا اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے رات کو عشاء کے بعد۔ تو کہتے ہیں فاستحلیت قراءتہ، مجھے اس کی قراءت جو تھی اس میں ایک بڑا مٹھاس، بڑی چاشنی اور ایک بہت ہی خوبصورت آواز، کہتے ہیں میں وہ سننے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں میں کھڑا سنتا رہا، اچانک مجھے خیال آیا کہ کتنا پڑھ لیا انہوں نے، تو دیکھا کہ 7 پارے پڑھ چکے تھے۔ اچھا، کہتے ہیں میں پہلے دل میں آیا کہ چلا جاؤں، لیکن وہ اٹریکشن ایسی تھی کہ مجھے میرے قدم قابو میں آ گیا، وہ اس کے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد 10 ہو گئے، اس کے بعد 15 ہو گئے، 20 ہو گئے، 25 ہو گئے۔ کہتے ہیں میری پہلی میں حیران تھا کہ یہ بندہ ہے کون، اب یہ تجسس بڑھ گیا کہ یہ بندہ کون ہے۔
تو کہتے جب انہوں نے ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ کے تو اس کے بعد باقی نماز مکمل کر کے سلام پھیرا، اور میں نے جا کے زیارت کی، تعارف ہوا، تو مجھے پتہ چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہے۔ کہتے اب میں پھر ان کی نشست میں مجلسوں میں آتا جاتا، اور میں اس ٹو میں رہتا کہ یہ سارا دن تو لوگوں کے سامنے مسائل بتانے میں، کاروبار کرنے میں مصروف رہتے ہیں، تو یہ جو عبادت کے لیے ٹائم کیسے اور مینیج کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ایک رات میں ان کو دیکھنے کے لیے گیا، تو آپ ساری رات آپ جو ہیں وہ نفل پڑھتے رہے، کہتے اگلی رات گیا پھر نفل پڑھتے رہے، پھر اگلی رات میں گیا پھر ساری رات عبادت میں ان کو دیکھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا، کہتے میں نے ایک دن کچھ کنکر لیے اور آپ حالت سجدہ میں تھے، تو میں نے وہ آپ کے دامن پہ کچھ کنکر جو تھے وہ رکھ دیے اور خود چلا گیا گھر میں۔ تہجد کے وقت مجھے جاگ آئی تو اٹھ کے واپس آیا، تو کہتے میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آپ وہ کنکر اسی طرح دامن میں پڑے ہوئے تھے، اگر اٹھتے سجدے سے تو وہ کہیں گرتے نا، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ نے ساری رات ایک ہی سجدے میں گزارا، یعنی تقویٰ کا، آپ خدا خوفی کا، اللہ کے حضور میں حاضری کا، خشیت کا اتنا غلبہ تھا آپ پر، اور پھر مخلوق خدا کے ساتھ۔ ایک مرتبہ بہت ہی دلچسپ واقعہ، امام محمد کتنے غریب آدمی تھے، میں سارے جتنے بھی ہیں، اور صرف غازی صاحب اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے وظائف مقرر نہیں کیے تھے، بلکہ آپ نے اپنی کاروبار میں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس دور کے بڑے بڑے علماء اور محدثین کے لیے کی ہوئی تھی، اور باقاعدہ آپ وہاں سے بغداد سامان بھیجتے، وہاں سے جو منافع آتا وہ ان کی خدمت میں پیش کرتے مختلف تحائف کی شکل میں، اور انہیں ساتھ میں یہ کہتے کہ اللہ کی عزت کی قسم اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے آپ کے نام کی اپنے بزنس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس کے صدقے میں اللہ جو مجھے عطا کرتا ہے مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، خود بھیگ دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، یہ سارا فیضان وہی سے آ رہا ہے۔ ایک دن فیکٹری سے مال بن کے آیا ریشم کا، تو آپ کے ایک جو ملازم تھا اس نے اس کو جو بہت بڑا ایک بنڈل تھا اس کو کھولا، تو اس میں سے مختلف کلرز کے ریشمی کپڑے جو تھے وہ نکلے، کیونکہ ریشم کے آپ کاروبار کرتے تھے، سرخ، سبز، اس طرح مختلف اپنا زرد رنگ کے، تو وہ جب انہوں نے پھیلائے نا تو وہ ایک اتنا خوبصورت سین بن گیا کہ وہ بچہ دیکھ کے کہنے لگا کہ یہ سین اتنا خوبصورت ہے، جنت میں سین کیسا ہوگا، اور ساتھ ہی کہتا ہے یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ بس یہ کہنا تھا کہ آپ کی چیخ نکل گئی، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ یوں لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگے، رونے لگے، اور بالآخر آپ نے کہا آج دکان بند کر دو، دکان بند کر دی۔ یزید بن قمیت اس واقعے کے راوی ہیں، کہتے ہیں اگلے دن جب تھوڑی طبیعت سنبھلی نا تو میں نے پوچھا حضرت کل کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا جو لفظ ہیں وہ غازی صاحب بڑے خاص ہیں، ہم تو جس دور میں اس دور میں فتنوں نے ہمیں ایمان کی لذتوں سے محروم کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ما اجرؤنا، ہم کتنے جرأت مند ہو گئے ہیں کہ نسأل اللہ الجنہ، ہم اللہ سے جنت مانگتے ہیں، ہماری جرأت کتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم اللہ سے جنت مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سأل اللہ الجنت من راد نفسہ، فرمایا اللہ سے جنت تو وہ مانگے جس نے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگایا ہوا ہے۔ مثلنا نسأل اللہ العفو، ان کا ہمارے جیسوں کو تو اللہ سے صرف معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے صرف معافی مانگنی چاہیے، ہم جیسوں کا اللہ سے جنت مانگنا بنتا ہی نہیں، جنت کا لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جی صاحب، یہ جو ہے نا جس طرح نوری صاحب نے فرمایا، ایسی بات وہی شخصیت کر سکتی ہے جس کی اپنے نفس کی گہرائیوں پہ نظر ہو اور جس کو عبودیت کی اور بندگی کی حقیقت کی معرفت ہو، نفس کو کچل دیا ہو آخری، وہی ایسی شخصیت بات کر سکتی ہے، ورنہ تو ہماری بات ہی طلب جنت سے شروع ہو کر طلب جنت پہ ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ حوروں کے حسن سن جائے کہ غازی صاحب ہم اپنی بندگی کو سنوارنے تبلیغ بھی ہماری ہوتی ہے کہ ہم حوروں کے غازی صاحب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام اعظم کی شخصیت کا ایک اور پہلو جس طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا جو انداز تھا اپنے شاگردوں کی تربیت کا، آپ جب بھی پڑھاتے تھے اپنے شاگردوں کو تو آپ کا انداز مونولوگ نہیں ہوتا تھا، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ون وے ٹریفک ہے، ایک سیلاب آ رہا ہے اور سننے والے سن رہے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کہ ان کے ذہن میں کیا سوالات ہیں کیا ہے۔ آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، آپ مسئلہ بیان فرماتے تھے اور اس پہ بحث کا آغاز کروا دیتے تھے، ڈسکشن شروع کروا دیتے تھے، اور اس کے حق میں مخالف دلائل، حتیٰ کہ ایسا ماحول بن جاتا کہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ انتہاؤں پہ پہنچ جاتی ڈسکشن، اور اس طرح چیزوں کو کنکلوڈ کرواتے ہیں۔ اور غازی صاحب قبلہ جو آپ کی مجلس تھی تفقہ کی، جس میں 40 کے قریب آپ کے قابل تربیت یافتہ شاگرد تھے، وہاں بھی جب آپ نے جو ذکر کیا، آپ نے ہزاروں لاکھوں مسائل کا جو استنباط فرمایا، آپ کا طریقہ یہی تھا کہ آپ ان کے سامنے مسائل رکھتے، قرآن مجید، حدیث مبارکہ، اور اس کے بعد جتنے بھی استدلال کے میئرز ہیں ان پیمانوں پہ ڈسکشنز کے بعد چیزوں کو فائنل کرتے۔ آپ کا جو تفقہ ہے، آپ کی جو لیجسلیشن ہے، اس پہ غازی صاحب جو بڑی بنیادی چیز آپ دیکھتے ہیں وہ حق پرستی اتنی زیادہ ہے، کبھی آپ نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ موصل کے اندر جب بغاوت ہوئی تو خلیفہ منصور نے بڑے بڑے علماء کو بلایا مشورے کے لیے کہ میں نے ان باغیوں کو کافی کنٹرول کرنے کی کوشش کی، یہ کنٹرول نہیں ہوئے، تو انہوں نے جو امیر کے ساتھ بیعت تھی وہ توڑ دی ہے، لہٰذا اب آپ مجھے رائے دیں کہ کیا ان کا خون میرے لیے حلال ہو گیا ہے؟ تو بڑے بڑے لوگوں نے کہا جی بالکل، امن و امان قائم کرنا چاہیے، اور جو رول آف لا ہے اس کے لیے، اور جب انہوں نے آپ کے ساتھ کی ہوئی بیعت کو توڑ دیا ہے تو اب ان کو قتل آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، آپ ان کو معاف کریں تو ان پہ آپ احسان کریں گے، اور اگر ان کو سزا دیں گے، ان کے سر قلم کریں گے تو درست ہوگا۔ امام اعظم خاموش بیٹھے تھے۔ جب 3-4 مرتبہ امام اعظم کی طرف متوجہ ہوا، اس نے کہا حضرت آپ بھی کچھ رائے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جتنے لوگ بھی رائے دے رہے ہیں میں ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ اچھا، ان کا استدلال یہ ہے کیونکہ اہل موصل نے
خلیفہ وقت کے ساتھ کی ہوئی بیعت کو توڑا ہے، لہٰذا ان کا خون حلال ہو گیا. یہ بات قطعاً غلط ہے. یہ تب درست ہوتا جب انہوں نے برضا و رغبت بیعت کی ہوتی. جب آپ نے ان کے سر پہ تلوار رکھ کے بیعت کروائی ہے تو بیعت ہوئی کہاں؟ واہ واہ، جو بات میں کہتا ہوں، اسلام زبردستی قبول نہیں کروایا جا سکتا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. لہٰذا اس حالت میں اگر آپ ان کے سر قلم کرو گے، ان کی جان لو گے، تو یہ گناہ ہوگا، سوائے ان شرائط کے، ان حالات کے جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ڈیفائن کر دی ہیں کہ ان صورتوں میں جان لی جا سکتی ہے. آپ ان کی جان نہیں لے سکتے. انہوں نے کہا آپ تشریف رکھیں. سارے علماء چلے گئے. بعد میں اس نے کہا حضرت آپ کا موقف تو درست ہے، لیکن خدا کے لیے، خلق خدا میں ایسا نہ کہیں کہ ہمارے لیے اور مسائل نہ پیدا ہوں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ تھرو آؤٹ دی لائف آپ کا کیا موقف رہا. غازی صاحب قبلہ یہی سبب ہے جب امام اعظم کا انتقال ہوا، بنایا جا رہا ہے، منتیں کی جا رہی ہیں، ان کا میں نے نہیں. جب آپ کے انتقال کا وقت ہوا، انتقال ہوا، تو اہل نظر اور اہل علم کی کیا رائے تھی؟ آج تقویٰ کا سورج زمین میں چلا گیا. آج تقویٰ کا سورج غروب ہو گیا. علم کا بھی، علم کا، اور علم کے ساتھ تقویٰ غازی صاحب یہ بہت مشکل ہے. اور آپ دیکھیں جس سے بھی کتنے واقعات آپ کی زندگی کے ہیں. آپ کسی شخص کے جنازے میں گئے، اس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، تو آپ وہاں دھوپ میں کھڑے ہیں، تو کسی نے کہا حضرت یہ جو دیوار ہے اس کے ساتھ بھی چھاؤں میں کو نہیں کھڑے جاتے. فرمایا اس شخص نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ چھاؤں میں کھڑا ہونا اس قرض کا سود بن جائے. اتنی دقت نظر سے کون دیکھے گا؟ یہ تقویٰ کتابوں میں نظر آ سکتا ہے. تو جب تقویٰ کا یہ معیار ہوگا تو تبھی آگے بات چلے گی نا، تبھی علم کا فیضان ہوگا، تبھی علم کی برکت ہوگی. تو آپ کا جو امتیاز ہے علم کے اندر کمال ہے، تبھی 13 صدیاں ہو گئی، وہ نام زندہ ہو، اس نام کی برکت اور اس علم کی برکت جاری ہے. اور جو آپ نے سینٹرل ایشیا دیکھے نا سارا، میں وہاں گیا ہوں، ایسے ہی ہے، ماورا النہر وغیرہ سارے علاقے میں نے دیکھے ہیں، وہاں سارے حنفی، ہر طرف پوری ملت اسلامی میں غازی صاحب قبلہ اکثریت پڑھائی جا رہی ہے. کو جس طرح سے فقہ حنفی ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، جیسے یہ اصول آپ نے دیا. اور غازی صاحب آپ دیکھیں جو جس کو آپ کہتے ہیں پرسنل لبرٹیز، شخصی آزادیوں کا جتنا آپ کے احترام ہے، آپ دیکھیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے جتنے آپ نے رائٹس دیے ہیں، کوئی سوچ سکتا ہے؟ سبحان اللہ. آپ کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ اگر کوئی دیوانہ اپنے مال میں تصرف کر رہا ہو تو اس کو روکنا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا اس وقت روکنا جائز ہے جب اس سے خلق خدا کو اذیت پہنچ رہی ہو، ورنہ آپ اس کو نہیں روک سکتے. تو پوچھا کہ اگر وہ اپنا مال ضائع کر دے، فرمایا اگر وہ مال ضائع بھی کرے گا تو معاشرے میں جا رہا ہوگا نا کسی کے پاس. اس مال کے ضائع کرنے سے زیادہ بدتر یہ کہ آپ اس کی شخصی آزادی پہ قدم لگائیں. واہ 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 واہ، آپ تصور کریں غازی صاحب یہ کیا ویو ہے. یعنی ہیومن رائٹ کا جو کانشیس آج ڈیولپ ہو رہا ہے، جو شعور ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کی بنیادیں کہاں سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایسے میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہیومن رائٹس ہے کہاں؟ یہ ایک جعلی نعرہ ہے. مجھے بتائیں یہ جو عراق میں اتنے مار دیے، جو فلسطین میں اتنے مر رہے ہیں، جو کشمیر میں اتنے مر رہے ہیں، جو انڈیا میں اتنے مر رہے ہیں، برما میں مار دیے، یہ کہاں ہے ہیومن رائٹس؟ ہیومن رائٹس کے لیے ہونا ضروری ہے. بیوقوف بنانے کا، ہیومن رائٹس کا تصور رکھنے کے لیے پہلے ہیومن ہونا ضروری ہے. جب آپ کا شعوری انسانی نہیں ہوگا تو آپ انسانی حقوق کے بارے میں کیسے سوچیں گے؟ آپ نیپام بم مار رہے ہیں اوپر سے اور آپ کہہ رہے ہیں ہیومن رائٹس. آج تک تو یہ آپ ہزاروں بچے مار رہے ہیں، لاکھوں بچے مار رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہیومن رائٹس. مغرب کا شخص آج تک اپنی نسل پرستی سے نہیں نکلا، اپنی جو سپیریئرٹی کا کمپلیکس ہے اس سے نہیں نکلا. ابھی حادثے کیا ہو رہے ہیں مغرب میں، ہم دیکھ رہے ہیں روز. تو ان کی طرف سے ایک حقیقی ہیومن رائٹس اور حقوق انسان کا تصور کیسے سامنے آ سکتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے. تو یہ تو اسلام کی دین ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. کیا کہا ہے ٹوائنبی نے؟ کہا ہے کہ دو برائیاں ہیں ویسٹ کی، ایک ہے نسل پرستی اور دوسری الکوہل، اینڈ اسلام ہیز گاٹ دی سولوشن فار بوتھ. دونوں کا اسلام کے پاس ہے. کیونکہ نسل پرستی سے تب آپ نکلیں گے جب آپ اپنی نسل کے بجائے خالق کی طرف متوجہ ہوں گے. بنایا کس نے؟ جب آپ خطبہ حجۃ الوداع پہ پہنچیں گے، وہاں سے آپ روشنی لیں گے، وہاں سے نور لیں گے، بھائی نسل پرستی تب ختم ہوگی، تب ختم ختم. اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا بلا شبہ. ورنہ یہ نسل پرستی کے بت ایسے انسانوں کو تقسیم کرتے رہے. brotherhood which is unifying factor amid the clashes of color, race, nationality and class. ایسا یہ ہے اسلام. مکہ نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام یا جمعیت آدم. دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کا نام دیکھیں نا، جمعیت اقوام. اسلام جمعیت اقوام کی بات نہیں کرتا، جمعیت آدم کی بات کرتا ہے. خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے کیا فرمایا؟ آدم کو خطاب فرمایا، آدم سے بات کی، نسل انسانی سے بات کی. آدم سارے آدم کی اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے تھے. کلکم من آدم و آدم من تراب. ایسے تو یہ ہماری بنیاد ہے. نہیں، وہ اللہ کا کنبہ ہے. الخلق عیال اللہ. ہاں، الخلق عیال اللہ. جب یہ تصور ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی کنبہ ہے تو پھر کوئی کسی پھر آپ سب کو اپنے سے بہتر سمجھیں گے، اپنے برابر سمجھیں گے. برابری کا حقیقی تصور پیدا ہوگا. کے ایل گابا جب مسلمان ہوا تھا نا، آپ نے تو وہ سارا پڑھا ہوگا، مائی فوز اینڈ فرینڈ، جو اس کی آٹوبیوگرافی، اس میں اس نے یہی لکھا کہ جی جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ جو نظام مساوات ہے اسلام کا. کمال ہے، کہتا ہے کہ بلال حبشی اتنی دور سے آیا. دیکھیں خود خطبہ فتح مکہ کا موقع اسلام کی پیک ہے فتوحات کا. اور فتح عظیم ہے. اذان کون دے رہا ہے؟ اور سب سے بڑا اعزاز ہے. اس دن اذان فتح مکہ کا اعلان تھا. تو اس اعلان کا کے لیے کس کو چنا گیا؟ یہ بتایا اسلام نے. یہ انسانیت کا آپ اسلام کا مقابلہ کرو، کر کے دکھاؤ اسلام کا مقابلہ. باتیں کرتے ہیں اور جی زبردستی مسلمان کر رہے ہیں. کوئی نہیں زبردستی ہو سکتا مسلمان. جی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پروفیسر اعظم آپ کا تنولی